اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری۔ یس، دا سیم انجم بخاری اینڈ دا سیم ٹاپک۔ جو سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے بیبلونین سومیرین خازرین مافیا اینڈ دیئر کیپچر آف ہول ورلڈ، اسی پہ ہم چل رہے ہیں، اسی پہ ہم اب تک کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم جہاں پہنچ گئے ہیں کہ یہ 0.001% جناب کس دور میں اب ایسٹ یورپ سے جب یہ نکلتا ہے تو کس طرح سے یورپ میں منتقل ہوتا ہے اور کیا کیا اس کے سلسلے ہوتے ہیں۔ ابھی تک تو خازار جو ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں جس ایریے میں، یعنی کہ ان کی جو امپائر ختم ہو چکی ہے، لیکن وہاں پر اس میں امپائر میں یہودیت کا اختیار کرنا اور اس کا ختم ہونا اور پھر اس کے بعد سے آگے یورپ میں سفر، یہ اس پر بات چیت ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس کو ڈفرنٹ ادوار میں یا ایراز کے اندر اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو شاید پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، ایک دفعہ پھر شروع ہو جاتے ہیں ہم کہ پہلا دور، دوسرا، تیسرا، چوتھا جناب، اور پانچواں اور چھٹا، 6 ایراز ہیں۔ فرسٹ ایرا جو ہے نا، ان کا بیکمنگ سمبڈی والی بات ہے، یعنی یہ وہ ایرا ہے جب یہ اپنی چلاکی مکاری جو ہے اس کی بنیاد پر، وحشت لوٹ مار تو اس میں تھی نا، تو لیکن چلاکی اور مکاری بھی ان کا خاصہ ہے نا، تو اس کی بنیاد پر یہ لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں اس دور کے اندر، اس پہلے دور میں یہ یہودیت کو اختیار کرتے ہیں، اور یہ دور جو ہے 545 عیسوی سے لے کر 740 عیسوی تک ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ طاقت کے بام پر تھے، یعنی کہ ایون بادشاہ جو ہے نا کیون روس، ٹھیک ہے نا، KEVENRUS، کیون روس جو ہے وہ اسے تباہ کر دیتا ہے، خازیریا کی جو بادشاہت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ جو ہے وہ پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب وہ اس علاقے میں تو نہیں رہے، اس کے بعد انہیں پوری دنیا میں ظاہر ہے دیکھیں پھیلنا تھا، تو اس علاقے سے جب وہ نکل کے پوری دنیا میں پھیلیں گے تو وہ کیسے پھیلیں گے؟ پھر وہ دوسرے دور سے شروع ہوتا ہے کہ وہ یورپ میں منتقل ہوں گے۔ یورپ میں منتقلی کا عرصہ جو ہے وہ 949 سے شروع ہوتا ہے AD سے دوسرا دور، تیسرا دور 769، ٹھیک ہے نا، 769 سے، ٹھیک ہے، اور 1129 یورپ میں منتقل ہوتے ہیں۔ اب یہ زمانہ ہے تیسرا دور۔ چوتھا دور میں کیا ہوتا ہے، یعنی دوسرے میں یورپ میں منتقلی شروع ہوتی ہے، تیسرے دور میں یہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ چوتھے دور میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ نائٹ ٹیمپلر کا ایرا شروع ہو جاتا ہے، نائٹ ٹیمپلر کارپوریشن کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، 1129 1307۔ اس دور میں انہوں نے یورپ میں جناب قلعے بنانا شروع کیے، تلمودک اسکول بنانا شروع کیے۔ اشکنازی گوگ جو ہیں وہ نصرانیوں کے یعنی عیسائیوں کے نائٹ آف ٹیمپلر کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور آگے پھر آپ کو پتہ ہے نائٹ آف ٹیمپلر جس کو آرمی آف جیسس کہا جاتا ہے، جیسس کی آرمی، اس کے ساتھ مل کر انتہائی ڈیمونک قسم کے، انتہائی جو ہے وہ جو ہے قبالہ سے ریلیٹڈ کام، ٹھیک ہے نا، وہ سارے اس میں ایڈ کر کے، اور کس طرح سے انسانیت کے ساتھ صلیبی جنگوں کا کھلواڑ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتا ہے، یعنی چوتھے دور میں، ٹھیک ہے۔ پھر پانچویں دور میں یہ آتے ہیں یورپ میں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس دور میں اسپین کے بادشاہوں سے یہ دوستیاں تعلقات شروع کر دیتے ہیں، بیٹل اوور اسپین شروع ہو جاتی ہے۔ چھٹے دور میں پانچواں دور 1307 سے 1478 کا ہے، چھٹا دور 1478 سے 1581 کا ہے، اسپینش انکوزیشن کا زمانہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں اشکنازی یہودیوں نے سفارڈک یہودی، اصل یہودی، ان کے خلاف جنگ شروع کر دی، یعنی اشکنازی یہودیوں نے سفارڈک یہودیوں کے خلاف، جو اصل یہودی ہیں ان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ وہ تورا کے ماننے والے تھے، یہ تلمود ہے۔ اب انہوں نے جیروشلم تلمودک، جو ان کی اصل تلمود تھی، اصل یہودیوں کی جو تورا ہے نا، وہ جیروشلم تلمودک یا جیروشلم تورا کہا جائے گا اس کو، وہ ان کی تھی۔ انہوں نے بیبلونک جو ہے نا تلمودک نکال لی۔
अब इन सफ़ेद स्किन वाले जो खाजेरियंस हैं, इनके सफ़ार्डिक ज्यू के साथ जो है ना नहीं बनी। मैं जैसे आपको बताया कि इन्होंने ज़ाहिर है एक किताब को दूसरी एक ही मज़हब की किताब को 2 हिस्सों में तकसीम करने वालों के साथ असल की नकल के साथ कैसे बन सकती है। ठीक है, अब ये सारे दौर हैं, छठे दौर, तो ये जंगें फिर इनकी शुरू हो जाती हैं। तो हम पहले दौर से शुरू कर लेते हैं जनाब, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये खाजेरियन अम्पायर से पहले वो क्या थे, गॉग टर्क थे। कहाँ से आए थे, टर्की से आए थे। वहाँ पर ये गॉग थे। गॉग कौन है, गॉग मगॉग है, जो कि हज़रत याफूस अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। ठीक है ना, हज़रत याफूस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनकी औलाद से गॉग्स हैं, गॉग टर्क्स। ठीक है, अब इनकी ज़बान खाजेरिया थी। ठीक है ना, ये ज़बान है इनकी, कौम नहीं है। गॉग ये असल में गॉग है, कौम इनकी गॉग मगॉग है। इनको खाजेरिया कर दिया गया, यानी अपने आप को चेंज कर लिया इन्होंने। गॉग से ये खाजेरिया में अपने आप को तब्दील किया इन्होंने, ज़ाहिर छुपाना था। अच्छा, 545 जो साल था एडी, उसमें बादशाह बूमैन चाइना से तजारत की, इन्होंने डील की। ठीक है ना, और इसमें क्या हुआ कि 549 में गॉग ने अवॉर्क्स के साथ जंग शुरू की। वो भी एक टर्किश कबीला था, वो इस इलाके में था, उनको इन्होंने मार भगाया। 557 के अंदर दूसरा बादशाह इश्तामी बूमैन के बाद, उसने ईरान से तजारती मुआहदा किया। पहले ने किससे किया, चाइना से किया। पहले ईसाई बादशाह ने, जो बेजेंटीन एम्पायर थी उसके पहले बादशाह ने चाइना से डील की। दूसरे बादशाह इश्तामी ने अच्छा, फिर इनकी खाजेरियन के जो बादशाह था, अच्छा, उसने क्या किया कि पहले चाइना से डील की। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बादशाह इश्तामी था, उन्होंने ईसाइयों से तजारती मुआहदा कर लिया। ये ईसाई बादशाहत जो हैं वो अर्ली रोमन क्रिश्चियन बेजेंटीन अम्पायर थी। यानी कि 545 साल में बादशाह बूमैन जो खाजेरिया का बादशाह था, उसने चाइना से तजारत की डील की। ठीक है, फिर उसके बाद 557 में, 545 के बाद 557 में दूसरा बादशाह इश्तामी था, उसने क्या किया, उसने ईरान से तजारती मुआहदा किया। फिर उसने 568 में ईरान को धोखा देकर ईसाइयों से तजारती मुआहदा कर लिया, यानी बिजेंटीन एम्पायर से। तो ये सारे धोखाबाज लोग हैं। 0.01% पहले देख लें आप, चाइना से करते हैं, फिर उसके बाद किससे करते हैं, ईरान से करते हैं, फिर किससे करते हैं, ईसाइयों से करते हैं। लगे हुए हैं सबके साथ। अच्छा जी, और तोड़ भी रहे एक दूसरों के मुआहदे। अब ये जो ईसाइयों से इन्होंने मुआहदा किया, उसमें जस्टीन द सेकंड बिजेंटीन एम्पायर का बादशाह था। इसी दौरान गॉग जो अश्केनाजी तीसरा बादशाह, इनका आता है अशबाला। पहला कौन था, बूमैन, दूसरा इश्तामी, तीसरा अशबाला। उसने चाइना पे हमला कर दिया। चाइना भी इसी रीजन में ज़ाहिर है। ठीक है, तो चाइना पे हमला कर देता है ये खाजेरियन का जो तीसरा बादशाह है। अच्छा, चाइना को कंट्रोल करे, लेकिन आपको पता चाइना को कंट्रोल करना उस ज़माने में भी आसान नहीं था। तो 582 में इसका हमला खाजर का नाकाम हो गया चाइना के बाद। फिर जो है ना, अगला अश्केनाजी गॉग बादशाह आ गया। वो उसका नाम क्या था, बागा। उसने हमला करने की कोशिश की ईरान पर। पहले किस पे करने की कोशिश की, चाइना पे, नाकाम हो गया। फिर ईरान पर हमला करने की कोशिश की, फिर नाकाम हो गया। अच्छा, फिर 599 में अगला बादशाह टाटू, इसने चीन पर हमला किया। किस पर, चीन पर फिर हमला किया। पहले भी चीन पर किया था ना, लेकिन नहीं हुआ था कामयाब। फिर इसने जो टाटू आ गया 599 में, खाजेरियन का बादशाह टाटू, इसने चाइना पे हमला किया, नाकाम हो गया। फिर अगला बादशाह यामी आ गया। ठीक है ना, गॉग बादशाह जो है उसकी जिक्र बात हो रही है। यामी आ गया। ठीक है, उसने चाइना से फिर ताल्लुकात, अब जब ज़ाहिर नाकाम हो जाते तो फिर ताल्लुकात बना लेते हैं। नाकाम होने के बाद उसने चाइना से ताल्लुकात अच्छे बनाने की सोची। 611 में ईरान को उसने पीछे कर दिया और बताया कि आप ईरानियों की बादशाहत जो है जनाब कॉकेशियन माउंटेन के उस
پار سے ہے اور پہاڑ کے اس طرف سے ہماری ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ایران اس سائڈ پہ تھا درے کے اور یہ درے کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے خازرس. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم اس طرف ہم اس طرف آپ. یہ تو ویسے اس طرح نہیں لگ رہا وہ بھٹو صاحب نے جس طرح سے بنگالیوں کو کہا تھا تم ادھر ہم ادھر. تو پتہ نہیں, دیکھیں نا ہسٹری کی کچھ ایسی ریزیمبلنس ہوتی ہے واقعات اور حالات کے ساتھ تو سمجھ آتی ہے کہ کیسے ریپیٹ ہوتی رہی ہے. خیر, یعنی کہ یامی نے چائنا سے تعلقات اچھے کیے اور ایرانیوں کو کہا خازر نے کہ آپ لوگ پہاڑ کی اس طرف سے آپ کی حکومت ہے, اس طرف سے ہماری ہے, درے کے اس طرف آپ رہو, اس طرف ہماری ہے. ٹھیک ہے. 621 میں ایران جو ہے اس نے فلسطین پہ قبضہ کیا, عیسائیوں کو نکال دیا. 624 میں اسلام آ گیا مذہب. ٹھیک ہے. اب یہ سارے سچویشن چل رہی ہے, دیکھیں مذاہب کیسے بڑھ رہے ہیں. اسلام آ گیا اور ایرانیوں کو شکست دی. آپ کو پتہ ہے فتح ایران ہو گئی, ایران کے اوپر اسلام آ گیا, ایرانیوں کو ہٹا دیا گیا. ہٹا دیا اس مطلب سے کہ ان کا مذہب کا تبدیل ہو گیا, اب وہ اسلام کے انڈر آ گئے. اچھا اب یہ ہے کہ 626 میں جو اوارس تھے نا, جو دوسرے گوگ ٹرک تھے, یعنی یہ بھی گوگ کی اولاد سے تھے جن کو خازرز نے نکالا تھا, انہوں نے ایرانین سے اچھے تعلقات بنانا شروع کر دی. اوارز پہلے اوارز کو شکست دی تھی نا خازرز نے, یہ اس کا سب گروپ ہے اوارز. انہوں نے ایرانین سے اچھے تعلقات بنانا شروع کر دی, مگر خازرز نے اوارز کو پکڑ کر اپنا غلام بنا لیا, خوب پٹائی کی ان کی. پھر 626 میں جب اسلام آ چکا ہے, عیسائیوں اور گوگ ٹرک اشکناز نے ایران پر حملہ کر دیتے ہیں یہ. اور یہ جنگ جو ہے بیٹل آف نینوا, بڑی مشہور جنگ ہے, آپ ہسٹری میں جا کے پڑھو اس کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہوا کیا تھا. بیٹل آف نینوا, کیونکہ نینوا کی جگہ پہ یہ لڑی گئی تھی, کہلاتی ہے. اس جنگ میں گوگ ٹرک نے جو ہے جو اصل وہ تھی نا توریت تھی, اس کو حاصل کر لیا, اپنے ہاتھ میں لے لیا. ٹھیک ہے نا, اصل جو توریت تھی اس کی وہاں کاپی پڑی ہوئی تھی, اصل کاپی وہاں سے اٹھا لی. کہاں سے؟ نینوا کی لائبریری سے. یہ ایران کے اندر لڑی گئی تھی جنگ, ایران کے اوپر مسلط کی گئی عیسائیوں نے اور خازارز نے مل کر یہ لڑی, بیٹل آف نینوا. تو نینوا کی لائبریری تھی بہت بڑی, اس میں کتاب تھی, توریت پڑی ہوئی تھی. توریت ان 0.01% نے اس خازارز نے گوگ مگوگ نے اپنے ہاتھ میں لے لی. ٹھیک ہے. اب دیکھو کریں گے کیا اس کے ساتھ. کتاب اصل توریت ان کے ہاتھ میں آ گئی. ٹھیک ہے جی. اب 630 میں چائنا نے کیا کیا, گوگ ٹرک کو توڑ دیا اور پھر ان کی بادشاہت پہ قبضہ کر لیا. یعنی یہ لوگ گئے ہوئے ایران پہ حملہ کرنے, پیچھے سے پھر چائنا جو ہے نا بعد میں 630 میں 1-2 سالوں کے اندر ان پر حملہ کر کے خازیریا کو مکمل ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی یعنی کہ بادشاہت ختم ہو جاتی ہے. اب نام ان کا خازیرینز ہو گیا, امپائر تو ختم ہو گئی خازیریا, لیکن حالات و واقعات آثار تو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں, یہ گوگز ہیں, لیکن اب انہوں نے ٹائٹل خازیریا ان کے ساتھ ہے, خازیرینز. اچھا اب کیا ہوتا ہے جناب, خازیرینز ہیں. اب یہ 633 میں تمام ایرانی بادشاہت جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیتی ہے. 652 میں مسلمانوں نے خازیریا پر حملہ کیا لیکن ناکام ہوئے. 670 میں خازار نے بلگرز بھی اسی جگہ پہ پڑے ہوئے تھے, ان سے اچھے تعلقات بنائے بلگرز سے. ٹھیک ہے. یہ یوکرین میں رہتے تھے. اب جہاں جنگ لگی ہوئی ہے یاد کرو وہ علاقہ جہاں رشیا حملہ کر رہا ہے اور یوکرین کا علاقہ. بلگرز سے تعلقات بنائے, یہ یوکرین میں رہتے تھے. انہوں نے مل کر کرائمیا اور ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا. آج بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ اس یوکرین کے اندر کیا سلسلہ جاری ہے. رشیا اس پہ آنا چاہتا ہے اور جو یورپ ہے وہ یوکرین کو سپورٹ کرتا ہے, ویسٹ جو ہے وہ یوکرین کو کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ بیکاز دے فورسز نو کہ یہ ان علاقوں سے گئے تھے اور یہ ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, تو لہٰذا وہ یہاں واپس آنا چاہتے ہیں, اینڈ گیم شروع کرنا چاہتے ہیں یہاں سے دوبارہ. اس لیے یوکرین کی جنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا. تو جناب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کرائمیا اور ارد گرد کے علاقوں پہ قبضہ کرتے ہیں. 683 میں مسلمانوں نے کوکیشین پہاڑوں کے اوپر کے علاقوں پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. مسلمان آ چکے نا ایران میں, تو کوکیشین ماؤنٹینز کے پہاڑوں کے اوپر علاقوں پہ قبضہ کر لیا. 695 میں رومی عیسائی بادشاہ جو تھا جسٹینین II
اس کو اقتدار چھوڑنا پڑا. ایسے مسائل ہو گئے بیزنٹین امپائر کا, اس کو اقتدار چھوڑنا پڑا اور وہ ایگزائل میں چلا جاتا ہے, اس کو چھپنا پڑتا ہے. اور حیرت انگیز طور پر ہوتا کیا ہے, وہ چھپنے کے لیے کہاں چلا جاتا ہے؟ خازیریا چلا جاتا ہے. دیکھو یہ عیسائی بیزنٹین امپائر جو ہے نا, یہ دوست رہی کس کے ساتھ؟ خازرس کے ساتھ. انہوں نے مل کر بیٹل آف نینوا کی, ایران پر حملہ کیا. ٹھیک ہے, تو اب جسٹینین دا سیکنڈ جو ہے نا, اس کو چھپنا پڑا, اور وہ چھپنے کے لیے کسی عیسائی علاقے میں نہیں گیا, بلکہ وہ روم اور جرمنی اور ان علاقوں کی طرف نہیں گیا. وہ گیا کہاں؟ وہ خازیریا گیا. وہ اس کے دوست تھے. 705 میں خازیریا کی شہزادی تھی, اس سے شادی بھی کرتا ہے. پھر واپس روم میں آ جاتا ہے. اچھا, پھر اس خازیریا بادشاہ جو ہے جسٹینین دا سیکنڈ 711 میں, ٹھیک ہے, اس کو قتل جو ہے نا کروا دیا جاتا ہے. اب کہتے ہیں کہ خازار ہی اس کو قتل کرواتے ہیں. پھر 713 میں مسلمانوں نے خازیریا پہ حملہ کیا, خازرس کے اوپر. پھر حملہ کامیاب رہا. 714 میں خازار نے دوبارہ حملہ کیا لیکن ناکام رہے. 722 میں خازار نے پھر مسلمانوں پر حملہ کیا, لیکن اس مرتبہ مسلمانوں نے خازیرین کی تمام امپائر کو تباہ کر دیا اور برباد کر دیا. اب اسلام اور مضبوط ہو گیا. 726 میں خازارز نے, گوگ مگوگز نے عیسائیوں سے پھر تعلقات بنانا شروع کر دیے. 730 میں کاکیشین کے پہاڑوں سے یہ نیچے آ گئے. سمجھ رہے ہو؟ وہ تو معاملات ختم ہو چکے ہیں, دیواریں گر چکی ہیں, یہ پھیلے ہوئے ہیں اب. ٹھیک ہے, وہ کوئی نہیں دیوار گوگ مگوگ کی. کاکیشین کے پہاڑ سے آ گئے. مسلمانوں کے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا, لیکن مسلمانوں نے پھر ان پر حملہ کر کے ان کو کاکیشین کے پہاڑوں سے نیچے, کاکیشین ماؤنٹین سے نیچے دھکیل دیا. 732 میں جب عیسائی بادشاہ لیو دا تھرڈ بیزنٹین امپائر, اس نے اپنے بیٹے کی کیا کر دی؟ خازیرین شہزادی, جس کا نام تھا ٹک ٹاک. ویسے ٹک ٹاک والے جو ہے نا, ٹک ٹاک, ہاں ٹک ٹاک, سمجھ آ گئی؟ اچھا, تو اپنے بیٹے کی خازیرین شہزادی تھی, اس کا نام تھا ٹک ٹاک, اس سے شادی کروائی. اس سے ایک لڑکا روم کا بادشاہ بنا جس کا نام تھا لیو دا خازار. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب دیکھو, یورپ میں جانے سے پہلے وہ اپنی بیٹیوں کو پیش کر رہے ہیں. خازار عیسائیوں کے بچوں سے شادی کروا رہے ہیں, اور کیا ہو رہا ہے کہ روم کا ایک بادشاہ بھی بنتا ہے اسی لائن سے. ٹھیک ہے, بیزنٹین امپائر کا جو بادشاہ ہے لیو دا تھرڈ, اس کا بیٹا ہے جو شادی کرتا ہے کس سے؟ گوگ مگوگ لڑکی سے. اور یہ جو شادی کرنے والا دولہا صاحب ہیں وہ ہیں لیو دا خازار, لیو دا خازر یا لیو دا خازار. آپ ہسٹری میں سرچ کرو روم کے بادشاہوں کی لسٹ, لیو دا خازار آپ کو وہاں ملے گا. تو گوگ مگوگ انٹری مار دی انہوں نے روم کی بادشاہت میں. سمجھ رہے ہو؟ روم کی بادشاہت جو عیسائی بادشاہت تھی اس کے اندر انہوں نے انٹری مار دی. اچھا جی, یہاں پر نوٹ کر لینا, دیکھ لیں کیسے جا کے یہ مل جاتے ہیں. اب عیسائیت کو پولیوٹ کریں گے, ظاہر ہے. جیسی بھی عیسائیت تھی, فار 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 بیٹر دین دیز باربیرک اور اینڈ ٹائم ریسز جو یہ ہیں, ان سے تو بہتر تھی. اچھا, کیا ہوا؟ 737 میں اسلامی جنرل جو ہے اس نے خازیریا پر حملہ کیا, اور یہی وقت تھا جب بادشاہ نے چاہا اسلام قبول کرے. مگر 740 میں خازیرین گوگ بادشاہ بولان جو تھا اس نے کیا کیا تھا کہ یہودیت اختیار کر لی تھی. چنانچہ یہ وہ دور تھا کہ یہ بن گئے نو بڈی سے سم بڈی. یعنی خازیرین تو وہ تھے, لیکن مذہب کوئی بڑا مذہب ہوتا ہے نا, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کس بلاک کا حصہ ہو. آپ جیوش بلاک کا حصہ ہو, یا اس زمانے میں یہودی بلاک کا ہو, عیسائی بلاک کا, مسلمانوں کے کون سے پارٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہو. تو وہ پاور کے جس گروپ کے ساتھ انہوں نے شمولیت اختیار کی وہ یہودیت تھی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا بن گئے؟ نو بڈی سے سم بڈی ہو گئے. ٹھیک ہے. 758 میں مسلمان بادشاہ نے خازیرین شہزادی سے شادی کی. اب مسلمانوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا, پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کے کیے کیا نہیں, لیکن جس طرح عیسائی بادشاہ نے کی تھی, ٹھیک ہے نا, جسٹینین دا سیکنڈ تھا آئی تھنک, اس نے جو کی تھی خازیرین شہزادی سے شادی. اس کے بعد جو روم کا بادشاہ آ جاتا ہے لیو دا تھرڈ, ٹھیک ہے نا, اس کے بیٹے نے بھی کی. تو
یہاں پر آپ دیکھتے جاؤ، اب مسلمانوں نے بھی کہا چلے ہم بھی خازرین سے وہ شادی ڈال دی، لیکن یہ ہے کہ شہزادی مر جاتی ہے، اور خازرین کیا کرتے ہیں، مسلمانوں سے انتقام لینے کا سوچتے ہیں کہ بھائی ہم لڑکی مار دی۔ اچھا 775 سال میں عیسائی جو ہے نا لیو دا خازار، میں نے آپ کو جو بتایا کہ وہ بادشاہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کس کی نسل سے ہے، وہ جو اسی خازر لڑکی جس کی شادی ہوئی تھی روم کے بادشاہ سے، بادشاہ کے بیٹے سے، تو اس سے جو بیٹا پیدا ہوا لیو دا خازار، وہ بادشاہ بنتا ہے 775 میں۔ پھر 883 میں رومن بادشاہ تھیوفیلوس جو ہے THEOPHILOS، تھیوفیلوس جو ہے اس نے خازیریا کی مدد کر لی۔ تعلقات تو بن چکے ہیں نا، سسرالیوں کی مدد تو ہونی تھی۔ اچھا قلعہ بنانے میں مدد کی۔ 860 کے اندر خازر نے عیسائیوں اور ٹھیک ہے عیسائیوں اور یہ جو رومی تھے ان کے درمیان ڈپلومیٹک کھیل کا آغاز شروع کر دیا۔ خازر نے دونوں کو دھوکہ دیا، یعنی رومیوں کو بھی دھوکہ دے دیا اور عیسائی بیزنٹین امپائر کو بھی دھوکہ دے دیا۔ اچھا اسی دوران دھوکہ دینے کو کنٹینیو کرتے ہیں کیسے ہوا، لیکن اسی دوران ایک خازر تھا جس کا نام تھا، مذہب کا اس نے لائن پکڑی ہوئی تھی جناب، اس کا نام تھا موسس بن مشلون۔ موسس بن مشلون، MOSSBINMISHOLUN، موسس بن مشلون۔ یہ بعد میں آنے والی یورپ کی جو فیملی ہے نا، یورپ کی جو ویلدی فیملیاں ہیں، کولونا، اس سے اس کا تعلق تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہ جناب یاد رہے کہ یہ فیملی جو ہے، اسی فیملی نے عیسائیت کے اندر پاپائیت کو پھیلایا ہے۔ یہ جو آج پاپائے روم بنے ہیں نا، اور ویٹیکن کا پورا سٹی آباد کیا گیا ہے، عیسائیت میں یہ گند لانے والے پاپائیت کا وہ موسس بن مشلون تھا جس نے یہ داغ بیل ڈالی، ٹھیک ہے۔ ویٹیکن اس وقت دنیا میں جناب امیر ترین بادشاہت ہے دنیا کی۔ آپ انگلینڈ کو کیا سمجھتے ہیں، سب ان کے غلام ہیں۔ ویٹیکن دنیا میں امیر ترین بادشاہت ہے، مذہب کے پیچھے بادشاہت چھپی ہوئی ہے، اور وہ بھی کس کی، گوگ مگوگ کی سرپرستی میں۔ تو جی موسس بن مشلون جو ہے نا بڑا چالاک تھا، وہ اس دوران جو ہے نا اس جو نامی صدی آ رہی تھی اس کے اندر وہ روانہ ہو گیا۔ اس نے کہا میں اپنی کاروائی شروع کرتا ہوں، ادھر جا کے یورپ میں اپنی بیس بناتا ہوں، پھر میرے باقی لوگ خازارز بھی آ جائیں گے۔ اچھا موسس بن مشلون جو ہے وہ یورپ روانہ ہو گیا۔ اچھا پھر میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ خازار نے جو ہے نا رومیوں اور عیسائیوں دونوں کو دھوکہ دیا۔ اچھا پھر 870 میں وائکنگز جو ہے نا، وائکنگز جو ہیں انہوں نے خازیرین بادشاہت پر قبضے شروع کر دی۔ اب یہ وائکنگز جو ہے نا ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے، یہ جناب سویڈن، ڈنمارک جو ہے نا وہاں کے رہنے والوں کو اور ناروے کے رہنے والے لوگوں کو یہ ٹائٹل ملا ہوا تھا۔ اور بنیادی طور پر جو قزاق ہوتے تھے نا، وہ جو اٹیکس لانچ کرتے تھے اور آل دس، تو لوٹر پلونڈر ٹائپ گروپ تھا یہ ایک، ٹھیک ہے۔ ان کو وائکنگز کہا جاتا تھا، اور وائکنگز کی جو لینڈ مانی جاتی ہے وہ سویڈن کو، ڈنمارک کو اور ناروے کو مانی جاتی ہے۔ تو یہ ان علاقوں کے جو لوگ ہیں جو وائکنگز ہیں انہوں نے خازیرین بادشاہت پر قبضے شروع کر دیے۔ 880 میں عیسائی اور روسی دونوں نے دھوکوں سے تنگ آ کر، کیونکہ خازر ان کو بھی دھوکہ دے رہے تھے، تو رومیوں نے کیا کیا کہ خازار پر حملے شروع کر دیے، یعنی خازار پر وائکنگز بھی حملے کر رہے ہیں، عیسائی اور روسی یعنی بیزنٹائن امپائر بھی کر رہی ہے اور رومن امپائر بھی کر رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو ویسے تو یہ مجھے ساری پلانڈ ہے، مجھے پتہ ہے کہ کیوں کر رہے ہیں، تاکہ یہ لوگ یہاں سے نکلے، ان کا اگلا کھیل شروع ہونا ہے نا یورپ میں، تو یہاں سے نکالیں گے تو یورپ جائیں گے، پھر یورپ سے ان کو نکالیں گے تو یہ جائیں گے نا ادھر، ان کی فری اسٹیٹ ان کے لیے جو بنائی ہے اسرائیل، ادھر جائیں گے۔ ان کو تو استعمال کر رہے ہیں نا، یہ ان میں جو ایلیٹ ہے وہ سروائیو کرتی ہے، تھرائیو کرتی ہے، جو نیچے والے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں مذہب کے نام پر، ٹھیک ہے نا۔ تو کنورٹڈ جیوز کو پہلے جناب انہوں نے مارا کر کے جو بھی حساب کتاب ہے عام لوگوں کو وہاں یورپ منتقل کروایا، پھر یورپ میں ان کو مظلومیت کا کارڈ کھیل کر وہ ہٹلر کے چیمبرز اینڈ آل دس، پھر ان کو جو ہے نا اسرائیل کی شکل میں ایک ملک گفٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو مقاصد تو ایلیٹ حاصل کر رہی ہے 0.01%. یعنی گروپ جو ہے وہ گوگ مگوگ کا ہے، لیکن اس میں جتنے بھی جو عام گوگ مگوگ ہیں ان کے ہاتھ میں جن کے پاور نہیں ہے وہ صرف یوز ہو رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے. اچھا جی، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ 880 میں سب ان کو پٹائی لگی ہوئی ہے خازارز کی. سویڈن، ڈنمارک اور یہ ناروے، یعنی کہ وائکنگز بھی ان پہ حملے کر رہے ہیں، عیسائی اور رومن دونوں کر رہے ہیں. 890 میں عیسائی بادشاہ لیو VI اس نے حکم دیا کہ خازار پہ حملہ کرو، اور 1911 میں رومیوں اور عیسائیوں نے امن معاہدہ کیا آپس میں. ٹھیک ہے، اور 1913 میں رومیوں نے کیا کیا، مسلمانوں پر حملہ کیا، اور مسلمانوں نے خازار کو اس میں شامل کیا کہ خازار ان رومیوں کو روک کیوں نہیں رہے جناب. چنانچہ مسلمانوں نے خازار پر حملہ کر دیا. پھر یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، مسلمانوں نے یعنی کہ یہ دیکھا کہ ان کو روک نہیں رہے ہیں، چنانچہ مسلمانوں نے خازار پہ انہوں نے بھی حملہ کر دیا. یعنی کہ 1913 میں رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور مسلمان دیکھ رہے تھے کہ جناب خازار کے اوپر تو رومی نے اٹیک کیا ہے، تو خازار کو اپنے دشمن کے اوپر ہمارے ساتھ مل کر کرنا چاہیے تھا ان پہ اٹیک، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو پھر مسلمانوں نے کہا چلے ان کی بھی ٹھکائی لگاؤ خازارز کی. پھر ان پہ حملہ کیا. 1913 میں مسلمانوں نے، ٹھیک ہے نا، خازار پہ حملہ کیا. اچھا، پھر 1920 میں رومن عیسائی بادشاہ تھا، جس کو عیسائی بادشاہ تھا، اس کا نام تھا رومانوس دا فرسٹ بیزنٹین امپائر کا. اس نے خازار سے مکمل تعلقات توڑنے کا اعلان کیا. 1920 میں یہ جو بندہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ریبائی تھا، یہ یہودی ریبائی جو تھا، موسس بن مشلون، ٹھیک ہے نا، وہ کیا تھا، اس نے روم سے جرمنی منتقل ہونے کا فیصلہ کیا. وہ روم گیا تھا نا یورپ میں، وہ پہلے روم گیا تھا، تو روم سے جرمنی منتقل ہونے کا اس نے فیصلہ کیا. اچھا، اب دیکھیں کس طرح پہلے وہ روم گیا ہے، وہاں پہ اس نے اپنی بیس بنا لی ہے. اب بتاؤں گی اس نے وہاں پہ کیا 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 ہے. ظاہر ہے اسکول بنائے، زبان چینج کی اس نے. یہ اس کی کاپی تو ان کے پاس تھی نا، اصل کاپی جو توریت کی تھی وہ بیٹل آف نینوا سے ان کے ہاتھ میں تھی. تو اس کا رسم الخط چینج کرنا، اس کی معنی تبدیل کرنا، اس کی مختلف تفسیریں نکالنا، وہ سارا اس کا کام تھا موسس بن مشلون کا. وہ روم میں اسی مقصد سے گیا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ روم سے اپنے اس قبالہ اور اپنے اس جادو ٹونے اور اپنے اس سارے کام کو اٹھا کر وہ جرمنی کی طرف چلا جاتا ہے. اب بات اپنے ذہن میں رکھو کہ جرمنی سے اب دوسرا کھیل شروع ہونے والا ہے. آگے ان کو پتا ہے پلاننگ ان کی تو کئی سالوں کی ہوتی ہے نا، کئی صدیوں کی پلاننگ ہوتی ہے ان کی، اور یہ ہسٹری میں اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اب ان کو پتا تھا کہ اگلی کھیل جرمنی سے شروع ہونی ہے، تو جرمنی میں بھی داغ بیل ڈالو. اچھا جی، تو موسس بن مشلون وہاں چلا جاتا ہے. 941 میں، ٹھیک ہے، رومیوں نے خازار پہ حملہ کیا. ٹھیک ہے نا، اب یہ سارے حملے جو ہیں جاری و ساری ہیں. ٹھیک ہے، اسی اثنا میں خازار جو ہیں وہ یورپ میں اپنے تعلقات بھی بنا رہے تھے، کیونکہ ادھر ان کی حالت مخدوش ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا، اب یعنی کہ ادھر تو ان کی حالت مخدوش ہو رہی تھی نا، ہر کوئی ان کو مار رہا ہے. بیزنٹین امپائر نے ان سے تعلقات توڑ لیے، مسلمان ان کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو روسی چھوٹی ریاستیں ادھر سے بھی اٹیک آ رہا ہے. تو یہاں سے یہ تتر بتر ہو کے گھوم پھر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں ہر کسی سے. تو ظاہر ہے یورپ میں انہوں نے اپنے روم اور جرمنی میں موسس بن مشلون کام کر رہا تھا ان کا. تو پھر 1960 میں خازیریا جو تھا، اس کا جو بادشاہ تھا، چاہے امپائر رہی نہیں رہی، جوزف جو تھا، اب آپ اس کا نام دیکھیں جوزف. 1960 میں بادشاہ کا نام ہے گوگ مگوگ کا جوزف، کیونکہ وہ یہودیت اختیار کر چکا تھا. جوزف اصل میں نام جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، اگر آپ دوسرے اس میں نام، عیسائی جو ہے ان کو جوزف کے نام سے لیتے ہیں، یہودی بھی ان کو جوزف کہتے ہیں. تو نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ان کی نسبت کی وجہ سے نام ڈالا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ 1960 میں جو یہ گوگز ہیں وہ کنورٹڈ ہیں یہودیت میں. اچھا جی، یہ جوزف نے خط لکھا ہے. کس کو خط لکھا ہے؟ خازیریا نے، گوگ مگوگ بادشاہ نے، جوزف نے خط لکھا ہے اسپین میں
सफार्डिक ज्यू ऑफ स्कूल जो है ना उसको लिखा है। सफार्डिक आपको पता है असल यहूदी हैं, इनको पता था असल यहूदी जो है ना वो यूरोप में बैठे हैं, स्पेन में हैं काले यहूदी। तो उनको ख़त लिखा और कहा कि हमारी स्पिरिचुअल मदद करो, हमने नया नया यहूदियत इख्तियार किया है, तो हमें बताओ कि ये यहूदी रस्मुल ख़त जो हिब्रू रस्मुल ख़त है ना इसको कैसे लिखना है, कैसे समझना है। अब यहाँ पर समझना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो फिर किताब बदलेगा। वो जो उसने बैटल ऑफ नैनवा से बुक तौरात अपने कब्जे में ली है उसको भी तो चेंज करना है ना, तो पहले पता चले कि सफार्डिक ज्यू जो है ना वो कैसे काम करते हैं। तो उससे ये भी हो रहा है कि भाई एक गुड जेस्चर भी जाता है कि भाई हो आप कन्वर्टेड ज्यू लेकिन आप नस्लन ज्यू को ख़त लिख रहे हो अपनी मदद के लिए, ठीक है ना, और उनसे समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उनके शागिर्द बनना चाहते हो। ठीक है जी, समझ आ रही है ना डिप्लोमेसी की। अच्छा जी, 1969 में रूस जो है वो खाजेरिया पे कब्ज़ा कर लेता है और खाजेरिया के पास अब सल्तनत नहीं रहती, ठीक है ना। यानी कि इससे पहले भी जहाँ मेरे ख्याल में मैंने जहाँ रूमियों से इनके साथ जंग का मामला आपसे अभी मैंने डिस्कस किया है ना, तो वो रूमी नहीं रूसी हैं, ठीक है ना। वो रूसी हमले करते रहे खाजार के ऊपर। यूरोप मुंतकिली से पहले जो हमले होते रहे ईसाइयों के साथ मिलकर रूसी हमले करते रहे खाजार पे, रूमी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब आप आ जाए कि जब चल रहे थे कि 1969 में ख़त जो लिखा जोसेफ ने सफार्डिक ज्यू के हेड को, उसके बाद क्या हुआ है कि रूस ने 1969 में 969 उसमें खाजेरिया पर कब्ज़ा कर लिया और खाजेरिया के पास सल्तनत अब नहीं रही। और ये जो आर्टिकल जिससे बेस करता हुआ ये सारा मटेरियल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पेल ऑफ सेटलमेंट, वो ये बताता है कि रूस की कुछ जो है ना कुछ ये जो कन्वर्टेड ज्यू थे वो रूस में रह गए जब इनकी एम्पायर ख़त्म हो गई और कुछ यूरोप में चले गए, ठीक है ना। अब याद रहे कि रूस में आगे आके जो है ना ये जो ज़ार ख़ानदान को, जो बादशाह को, रूस की बादशाहत को, कि पूरे बादशाह के पूरी फैमिली को कत्ल किया गया था, ज़ार फैमिली को, वो इन्हीं यहूदियों ने किया था, कन्वर्टेड ज्यूस ने किया था, ठीक है ना। और इसमें इकबाल की पोइट्री भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सारा सिलसिला जो है वो चलता है। तो यानी कि आगे जाकर इन्होंने कितनी और ज़्यादा तारीख़ में घिनौने किरदार अदा किए हैं, ठीक है। अब जनाब आगे चल रहे हैं, तो ये सारा इलाका अब रशिया के कंट्रोल में चला गया है, ठीक है। और आज तक आपको पता है रशिया लड़ रहा है यूक्रेन वार। ये वही इलाका है ना जहाँ से ये सारे उठ के गए थे। अब उस इलाके में यूरोप दोबारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हाँ, वेस्ट दोबारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रशिया ख़िलाफ़ लड़ रहा है। रशिया भी इतना मुन्ना मासूम नहीं है, लेकिन ये है कि वो खुल के खेलना चाह रहे हैं इस इलाके में, कुछ ना कुछ वापस आना चाह रहे हैं दोबारा से अपने इलाके में, तो एंड गेम के सिलसिले में। तो लेकिन रशिया लड़ रहा है अलबत्ता। यहाँ पर आगे चलते हैं कि अब ये यूरोप में कुछ चले गए और कुछ रूस में रह गए खाजार्स, ठीक है। इनका दूसरा ईरा शुरू हो जाता है, अब ये यूरोप में सेटल होंगे। खाजेरिया हुकूमत ख़त्म होने के बाद कहाँ गए, ये बहुत जनाब अहम बात है कि ये पहले रोम गए हैं, ठीक है ना, उधर से जर्मनी गए हैं और जर्मनी में कामयाब हुए और रोम के बादशाह ने इन खाजेरियन से क्या लेना शुरू कर दिया, पैसा लेना शुरू कर दिया। ये वेल्दी थे बहुत, इनके पास पैसा था, ठीक है। आपको पता है लूट मार, लूट फलूट, गॉग मगॉग जो करते रहे, तो पैसे की कमी तो नहीं है ना, तो पैसा इनके पास था। रोम के बादशाह की भी फंडिंग करते हैं, और वो क्यों करते हैं, बादशाह क्यों पैसा लेता है, मुसलमानों से लड़ने के लिए, ठीक है। 1980 में ये इधर रोम के अंदर रहे, फिर ये जर्मनी मेंस, ठीक है ना, MAINZ मेंस जर्मनी में, ठीक है ना। ये एक ईसाई, ये एक यहूदी जो रबाई है, ठीक है ना। अब ये यहूदी रबाई जो है जेरुशलेम बिन जूदा, इसने तलमोदिक स्कूल यशुआ वो बनाया। अब देखिए स्कूल बना रहे हैं, अभी अपने ज़बान पहले सीख ली, पैसा फंडिंग शुरू कर दी बादशाह के साथ, और वहाँ पर अपने स्कूल बनाना शुरू कर दिए। समझ रहे हो ना सियासत पूरी इनकी, डिप्लोमेसियाँ। अच्छा,
پھر 1012 میں انہوں نے دوسرا اسپیئر جرمنی میں اپنا اسکول بنایا. پھر 1017 میں روم کے بادشاہ ہنری II نے ان سے رقم لینا شروع کر دی. پہلے جرمنی میں، پھر ادھر یعنی کہ جو دوسرا بادشاہ تھا وہ اس سے رقم لینا شروع کر دی. روم سے جرمنی میں گئے تھے نا، تو پہلے روم کے بادشاہ نے بھی ان سے پیسہ لیا، پھر دوسرا بادشاہ آیا ہنری II، انہوں نے بھی ان سے رقم لینا شروع کی. پہلے یہ روم گئے تھے، پھر جرمنی گئے نا. تو ابھی جرمنی والے جو ہیں ادھر دوسرا بادشاہ آ گیا. اب یہ روم میں دوسرا بادشاہ آ گیا، یہ جرمنی میں ہے، جرمنی میں یہ اسکول بنا رہے ہیں. اب جو دوسرا بادشاہ روم میں ہنری II، اس نے ان سے دوبارہ رقم پکڑنا شروع کی. 1024 میں ایڈورڈ دی کنفیسر یہ انگلینڈ واپس آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کون تھا؟ ایڈورڈ دی کنفیسر، یہ انگلینڈ کا بادشاہ تھا. یہ ایگزائل میں جرمنی میں پڑا تھا. جب وہ جرمنی میں تھا، اس نے جناب واپس آ کر کنورٹڈ یہودی جو ہے نا خازارس، ان کی تعریفیں شروع کر دی کہ بھائی یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور انٹرسٹ پہ رقم دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یاد رہے کہ جناب جی اس وقت عیسائیت میں یہ سود نہیں تھا، یوزری نہیں تھی، سود منع تھا، حرام تھا مسلمانوں کی طرح. ٹھیک ہے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے 1024 کی. سمجھ رہے ہو؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ یہ جو بادشاہ تھا نا جس کا نام تھا، جس کو ایڈورڈ دی سیکنڈ، ٹھیک ہے، یہ ایڈورڈ دی کنفیسر، ایڈورڈ دی کنفیسر اسے کہا جاتا ہے، انگلینڈ کا بادشاہ. اس نے یہ آ کے یہاں سے اپنے انگلینڈ میں واپس آیا جرمنی سے جو ایگزائل میں تھا. اس نے بھائی لکھا کہ بھائی بہت اچھے لوگ ہیں، ادھار دیتے ہیں، پیسے سپورٹ کرتے ہیں، اکانومی میں ہیلپ کرتے ہیں. پھر سود پر بھی اس نے لکھا. اچھا پھر اس نے جو ہے نا ایک مطلب ٹیکسٹ بنایا، ایک پورا خاکہ تیار کیا اس نے، جس میں اس نے ان تعریفوں کے پل باندھنے کے ساتھ ساتھ یہ کلوز ڈالی کہ یہودی لوگ عیسائی نہیں ہیں، اس لیے ان سے رقم سود پر لی جا سکتی ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عیسائیت میں سود نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ لوگ تو یہودی ہیں نا، ان سے تو ہم لے سکتے ہیں پیسہ، یہ اگر سود کا کاروبار کرتے تو کرتے رہے، وہ ان کے ذمہ، ہم تو ان سے لے رہے ہیں تو ہمیں تو کیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں، تو یہ سود کے کاموں میں بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سود لینے والا گنہگار نہ ہو، غلط کار نہ ہو، صرف سود دینے والا جو ہے وہ گنہگار ہو. یہ لوگ یعنی کہ شیطان جب سکھاتا ہے نا لوگوں کو ہیرا پھیری، تو وہ اس قسم کی تعویلیں تیار کرتے ہیں. تو جناب اس بادشاہ نے اس طرح کی تعویل تیار کی کہ آپ ان سے سود لے سکتے ہو. جناب اس طرح انگلینڈ میں سود شروع ہو جاتا ہے، یعنی یوزری جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے. شاید پہلے بھی میرا ان سے آپ کا بینکنگ کے نظام کے اندر کچھ ان کا جب انگلینڈ کا ہم ڈسکس کر رہے تھے نا، شاید اس وقت میں نے آپ سے کچھ ڈسکس کیا تھا. اچھا تو یہ انگلینڈ میں سود شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ ہے جناب. اب دوسرا اہم ربائی تھا، وہ رشی تھا. وہ اس نے کیا کیا؟ اس نے مینز جرمنی اور سفیر کے تلمودک اسکول کا جائزہ لے کر ایک اسکول بنایا، یعنی تیسرا، دو ہو گئے تھے، تیسرا بنایا، یشوا اسکول اس نے بنایا، اور یعنی 1065 جرمنی میں. پھر یہ فرانس کے شہر جو ہے تھراوے، اس میں گیا، ادھر چوتھا تلمودک اسکول بنایا. فرانس تک پھیل رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اچھا پھر اسی سال، یہ سال جو ہے کہلاتا ہے کانکویسٹ آف نارمن. ٹھیک ہے نا، کانکویسٹ آف نارمن اس سال کو کہتے ہیں، یعنی 1066 کو. اسی سال جب، کیونکہ اسی سال جب جو ہے نارمن جب انگلینڈ گیا، ٹھیک ہے نا، تو بہت سے یہودی اس کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے نا، انگلینڈ میں سیٹل ہونے کے لیے. اور سال 1070، ٹھیک ہے، اس میں یہ جو بیبلونک تلمودک سکولز تھے نا، یہ جو یشوا سکولز ہیں، وہ پورے فرانس میں پھیلنا شروع ہو گئے، پیرس میں بھی پھیلنا شروع ہو گئے. بات کہاں سے نکلی تھی؟ روم، جرمنی، فرانس، پیرس، پھیل رہا ہے نا سارا. انگلینڈ میں سود، یہ سب کچھ شروع ہے. پھر 1085 میں اسپین کے بادشاہ الفانسو VI، اس نے بھی پیسہ دینے والے ان یہودیوں کو ٹولیڈو کے شہر میں
जो स्पेन کا ایک شہر ہے اس میں خوش آمدید کہا. چنانچہ پھر ادھر سکول بنایا گیا. 1096 میں اسی سال کچھ عیسائیوں نے رقم پر سود دینے والے یہودیوں پر حملہ کر دیا. اب دیکھو یہ سارا کام ہو رہا ہے یعنی روم سے جرمنی، جرمنی سے فرانس، فرانس سے پیرس، پیرس سے کدھر پھیل رہے ہیں؟ اسپین. ٹھیک ہے. اب اسپین میں کیا ہو رہا ہے؟ ادھر کالے یہودی جو اصل یہودی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہیں، اور آئی تھنک کہ ادھر تھے وہاں پہ بھی، اچھا یا نہیں تھے، لیکن اس پہ جو خیر الگ بات ہوگی. لیکن وہاں پر جو عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں اسپین میں، انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ظاہر ہے ان کو سمجھ لگی کہ ہمارا مذہب خراب کر رہے ہیں، ہمارے مذہب میں سود نہیں ہے، یہ سود دے رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان سود دینے والے خازارز جو ہیں، گوگز، ان پہ حملہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا اسی اسنا میں یعنی 1096 والا ٹائم جو گزر رہا ہے، اسی میں روم کے جو بادشاہ ہے نا، ہنری دا فورتھ تک بات آ گئی ہے. اور ایک پوپ ہے البرٹ دا سیکنڈ. انہوں نے ان یہودیوں کو سپورٹ اور ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب اسپین میں مخالفت بھی شروع ہو رہی ہے، ساتھ میں روم اور پوپ جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ مذہب اور بادشاہت کس طرح ہینڈ ان ہینڈ ہے ٹو سپورٹ دس ڈیمونک کلٹ. دیٹس وائی آئی سے کہ کلٹ آف بآل، کلٹ آف ابلیس از رولنگ دس ورلڈ. اس میں مذہب کی بھی قید نہیں ہے، اس میں طرز حکومت کی بھی قید نہیں ہے، طرز معیشت کی بھی قید نہیں ہے، طرز ثقافت کی بھی قید نہیں ہے. اس شیطان نے ہر طبقے، ہر گروہ میں سے ایلیٹس کو اپنے ساتھ رکھا ہے. تو ہنری دا فورتھ اور پوپ دا سیکنڈ، البرٹ دا سیکنڈ جو ہے نا پوپ، انہوں نے ان یہودیوں کو سپورٹ اور ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا. 1101 یعنی 1101 AD، اس میں پہلا سینیگوگ، اس نتیجے میں جو سپورٹ ان کو ملی وہ سینیگوگ بن گیا، اشکنازی سینیگوگ. یعنی اپنی مذہبی عمارت بھی ڈال دی انہوں نے. ٹھیک ہے نا جی، اپنی مذہبی عمارت بھی ڈال دی انہوں نے. سینیگوگ روم میں پہلا سینیگوگ بن گیا. روم عیسائیت کے انڈر تھا، وہاں پہ پہلا سینیگوگ بھی بن گیا 1101 AD میں. ٹھیک ہے. اب سمجھ آئی؟ پیسہ لگایا، تعلیم میں گھسے، تعلیم کے بعد یہ آئے ساتھ ساتھ جو ہے بادشاہوں کے ساتھ. سب سے پہلے تو بادشاہت کو پیسہ لگا کے آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے مذہبی علماء کو بھی ساتھ رگیڑا، اپنے اسکول بنانا شروع کیے. اسکول کے بعد اپنی عبادت گاہیں تعمیر کرنا شروع کی، یعنی سینیگوگ بنایا اپنا. پھر 1103 میں جو بادشاہ تھا ہنری دا فرسٹ آف انگلینڈ، اب انگلینڈ کا جو بادشاہ ہے، اس نے یہودیوں سے پیسہ ادھار لیا، اس نے بھی لیا. اب یہاں پر یہ تمام آپ دیکھیں پیسہ لے کر، کہتے ہیں نا کہ پیٹ کھائے آنکھ شرمائے. ٹھیک ہے. یہ والا معاملہ بھی ہوتا ہے، جس کا پیسہ کھاؤ گے اسی کی غلامی کرو گے. تو روم کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہے، پوپ کے اوپر بھی انویسٹمنٹ ہے، انگلینڈ کے بادشاہ پر بھی انویسٹمنٹ ہے. پھر 1120 میں اس نتیجے میں ان کو اجازت ملتی ہے کہ یروشلم ٹیمپل ماؤنٹ میں نائٹ ٹیمپلر جو ہیں ان کو اجازت ملی کہ آپ نائٹ ٹیمپلر کا ہیڈ کوارٹر بنا لیں. یروشلم ٹیمپل ماؤنٹ میں نائٹ ٹیمپلر کو اجازت ملی کہ وہ نائٹ ٹیمپلر کا ہیڈ کوارٹر بنا لیں. ٹھیک ہے. نائٹ ٹیمپلرز کون ہیں؟ آرمی آف جیسس، یعنی کہ کچھ اس میں ایسے لوگ شامل کیے گئے تھے جو مذہب کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آرمی کا کردار ادا کرتے تھے، نائٹ ٹیمپلرز. تو ان کا ہیڈ آفس کہاں بن رہا ہے؟ یروشلم میں، ٹیمپل ماؤنٹ میں، وہی جہاں پہ حضرت سلیمان کا معبد سلیمانیہ، جس کو حضرت سلیمان کا تعمیر کردہ جو ٹیمپل ہے، وہ والی جگہ پر نائٹ ٹیمپلر کو اجازت ملی کہ آپ اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کس حد تک اب یہ نائٹ ٹیمپلرز کے ساتھ مل کر آگے کیا کریں گے. نائٹ ٹیمپلرز کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بنیں گے اور آگے پھر جنگوں میں ملوث ہوں گے. اب آپ دیکھیے گا. تو یہاں تک اس کو کلوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد
नाइट टेम्पलर की जो गेम है ना, वो जो शुरू होगी वो कैसे होगी, उन्होंने क्या किरदार अदा किया, वो फिर उसमें देखते हैं। और फिर ये आगे यूरोप में कैसे फैलते हैं और कैसे बादशाहतों को मज़ीद अपना ग़ुलाम बनाते हैं और अपने मक़ासिद हासिल करते हैं, उस पर थोड़ा सा और टच करेंगे, ठीक है ना। और फिर मॉडर्न ईरा में इनके किरदार पर आएंगे, ठीक है। यहाँ तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। सब्सक्राइब कर रहे हैं जनाब, इसमें मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह के लिए सब्सक्राइब कीजिए, अल्लाह के लिए। और ये जो बेल का आइकन है इस पर एक अपना अंगूठा या कुछ भी मारो कि ये आपको घंटी बजे, आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इसको सुन लें। चाहे स्किप करके देखा करें, लेकिन आप लोग इन टच रहा करें, ताकि ये जो वेरी इंपॉर्टेंट काम सारा आपके साथ मैं डिस्कस करती हूँ आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में आता जाए और आगे आप शेयर करेंगे ना। इल्म खर्च करने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो अपने इल्म को भी बढ़ाइए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के इल्म को भी बढ़ाइए। तो दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिए, और लाइक करना है लाइक करो, डिसलाइक करना है डिसलाइक करो। आई एम नॉट हेयर फॉर योर मनी, आई एम नॉट हेयर फॉर सब्सक्रिप्शन, आई ओनली वॉन्ट टू स्प्रेड दिस ट्रूथ इन होल वर्ल्ड, स्पेशली जो उर्दू में बात करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन आम लोग जो इंग्लिश नहीं जानते हैं उनके लिए बेसिकली ये काम है कि आसानी से आपको समझ आ जाए 0.01% की तो और इनकी कार्रवाइयों की हिस्ट्री में। तो आगे फिर इनका यूरोप में मज़ीद देखते हैं कि फैलाव किस तरह से और क्या क्या कारनामे हो रहे हैं नाइट टेम्पलर्स के साथ, और फिर मॉडर्न ईरा में आएंगे इनके ऊपर। तो यहाँ तक के लिए इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफिज़।